شاہ عبد الغنی کے ایک بیٹے نے وہ کسر پوری کر دی، اور اس بیٹے کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ، جنہیں نے تقویت الایمان لکھی اور بہت خوبصورت کتاب لکھی توحید کے عنوان پر۔ کسی نے ان کے والد صاحب سے جا کے کہا کہ آپ کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، ساری دنیا کو مشرک بنا دیا ہے اور بڑی سخت کتاب ہے۔ انہوں نے بیٹے کو طلب کیا کہ اسماعیل، سنا ہے تم نے کوئی کتاب لکھی ہے، بڑی سخت لکھی ہے، لوگ شکایت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا بابا آپ پڑھیں، جہاں سختی نظر آئے نرمی کر دیں، لیکن بابا یاد رکھیں نرمی کریں گے قرآن بدل جائے گا۔ میں نے تو قرآن کی آیت لکھی ہے، ترجمہ کر دیا ہے، حدیث لکھی ہے، ترجمہ کر دیا ہے۔ بڑی زبردست کتاب ہے جی تقویت الایمان، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ تقویت الایمان ہے، یہ ایک کتاب کا نام ہے، تقویت الایمان۔ اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب لکھی، اور اس نے ابن عبد الوہاب کا جو نظریہ تھا بر صغیر پاک و ہند میں، اس کتاب کے ذریعے اس نے ابن عبد الوہاب کی وہابی تحریک بر صغیر میں پھیلانے کے لیے اس کتاب کو ذریعہ بنایا۔ یہ ویسے تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہی ہے 70 سے، کیونکہ ادھر سے تو تیر ہوا میں مار دیا گیا سینوں کو چھلنی کرنے کے لیے، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پھر اعتراف بھی کیا۔ اس سلسلہ میں جو یہ واردات ہوئی، خود جنہوں نے کی انہوں نے اقبال جرم بھی کیا، اور میں یہ لائیو کہہ رہا ہوں، اور کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اس کا انکار کر سکے۔ اور ویسے بھی یعنی یہ موضوع صرف بیان کی حد تک نہیں، تقویت الایمان کے اندر جو اہل حق پر ظلم کیا گیا، جھوٹ بولا گیا، اور شرک کا انجینئرڈ گھڑا ہوا فتویٰ لگایا گیا، اس موضوع پر بندہ ناچیز ہر وقت مناظرہ کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلہ میں اقبال جرم کرنے والے شخص کا نام اشرف علی تھانوی ہے، یعنی یہ نہیں کوئی چھوٹا موٹا خطیب ان کا مان گیا ہے کہ ہم نے واقعی ایسے کیا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے اقبال جرم کیا ہے کہ شرک بنتا نہیں تھا، ہم نے جو ہے وہ سینہ زوری سے بنایا ہے، امت مسلمہ مجرم نہیں تھی، ہم نے سینہ زوری سے بنوائی۔ جس طرح کہ دوسری طرف وحید الزمان نے بھی یہ اعتراف کیا اپنی کتاب میں، لیکن دیوبندیوں کے لحاظ سے میں یہ پیش کر رہا ہوں جس کو وہ ارواح ثلاثہ کہتے ہیں یا حکایات اولیاء۔ اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلاً اس پوری واردات کو آن کیا گیا ہے اور مانا گیا ہے۔ شرک جلی اور شرک خفی دو جدا جدا چیزیں ہیں، اور ان میں فرق زمین و آسمان کا ہے، اتنا بڑا فرق کہ شرک خفی سے بندہ کافر نہیں ہوتا اور شرک جلی سے مومن نہیں رہتا۔ تو اس نے کیا کیا، مصنف کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اس کتاب کے اندر کہ کچھ تشدد ہو گیا ہے کہ جو امور شرک خفی تھے میں نے ان کو شرک جلی لکھ دیا ہے۔ لہذا اور کوئی رد بھی اگر تقویت الایمان کا ہم نہ کریں تو خود مصنف کے لفظوں پر ہی آج امت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے بھیڑیے ہیں، کتنے ظالم ہیں، اور کس قدر اسلام دشمن ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ناحق کافر قرار دیا اور انہیں دائرہ اسلام سے باہر کیا، اس بیس پر کہ جو بیس بنتی نہیں تھی کہ ان پہ فتویٰ لگایا جاتا کہ ان کا ایمان نہیں رہا۔ آگے کیا کہتا ہے، کہتا ہے ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، یعنی ابھی تک تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں نے ظلم کیا ڈھایا ہے، ابھی تو تمہارے سامنے میں نے لکھ کے رکھی ہے، لیکن جب یہ کتاب چھپے گی، کیا نام ہے، تقویت الایمان، اصل میں تفویت الایمان، کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو جن کے خلاف ہے وہ کوئی 200-400 بندہ نہیں، وہ کروڑوں مسلمان ہیں اور ہیں مظلوم، وہ مجرم نہیں، ناحق ان کے خلاف یہ فتویٰ لگ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ کتاب چھپے گی، لوگوں کے پاس پہنچے گی، یہ فتویٰ مسلمانوں پہ لگے گا، تو کہتا ہے شورش ضرور ہوگی، لوگوں میں ہلچل مچے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یعنی ہم باپ دادا سے مسلمان آ رہے ہیں اور ہمیں ہی مشرک بنا دیا گیا ہے۔ کہتا ہے شورش ضرور ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ شورش ضرور ہوگی، لہذا یہ جملہ ایک تھرمامیٹر ہے حیات اہل سنت چیک کرنے کے لیے کہ اس شورش کے آثار کہاں کہاں سنیوں میں نظر آ رہے ہیں، کہ جو اس بڑے حملے کے رد عمل میں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں، ہم پہ حملہ ہوا ہے، ہم دیواریں نہیں، ہم اینٹیں نہیں، ہم پتھر نہیں، ہم جمادات نہیں، ہم زندہ ہیں۔
تم نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہماری پوری تاریخ پہ 14 صدیوں پہ حملہ کیا. یہ بھی آج چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صلح کلیت نے اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے جسد اہل سنت کو الا ماشاء اللہ کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، جسے پتا ہے کہ مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے وہ تو بچنے کا کچھ سوچے گا، اور جو اتنا بے خبر ہے کہ اسے پتہ ہی نہ مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ کتنا طاقتور ہو پھر بھی حملے سے نہیں بچ سکے گا. تو اس بنیاد پر اس حملہ آور کے لفظ جو ہے وہ ذہن میں رکھو کہ حملہ آور کہتا ہے کہ اتنا کچھ میں نے کر دیا ہے کہ شورش ضرور ہوگی. اگر میں یہاں رہتا، کیونکہ اس کو ادھر جہاد کا شوق بھی ہے اسماعیل دہلوی کو، کہتا اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا. یعنی یہ اسے بھی پتا ہے کہ ڈوز تیز بڑی ہے اور وقت کافی چاہیے تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کہ بندوں کو پتہ نہ چلتا اور میں اپنا کام کر جاتا. اس کتاب کے مضمون جو غلط فتویٰ لوگوں تک منتقل کرنے میں 10 سال چاہیے تھے، پھر شورش نہ ہوتی، پھر لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو مان جاتے اور یک وقت تو شورش ہوگی. کہتا ہے کہ 10 برس میں بتدریج بیان کرتا، لیکن میری مجبوری ہے. کیوں؟ کہتا ہے لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے. کتنا اچھا کام کر کے حج کرنے جا رہا ہے. کہتا ہے میرا ارادہ اس وقت حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے کہ پہلے حج کرنا ہے، حج کے بعد آ کے جہاد کرنا ہے. تو مسلمانوں کو میں نے ایسے ہی ذبح کرنا ہے، یعنی یہ بیک وقت ہی میں حملہ کروں گا. جو 10 سال کا کام ہے میں نے اب بھی کرنا، چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں کہ پہلے میں نے حج کرنا ہے اور اس کے بعد عزم جہاد ہے. پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ چلو کسی اور کی خدمت کو موقع کسی کو دے دو، آپ کے پاس 10 سال نہیں تو یہ ظلم امت پہ کوئی اور ڈالے. تو کہتا ہے کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، یعنی اور کسی میں اتنی جسارت نہیں. جو ظلم میں کر سکتا ہوں وہ میں ہی کر سکتا ہوں کہ میں کسی اور عالم دین کے سپرد کر جاؤں کہ وہ یہ فتویٰ امت پہ لگائے، وہ نہیں لگا سکے گا. یہ کام میں نہیں کرنا ہے اور کرنا تھوڑے وقت میں ہے، چونکہ حج بھی کرنا ہے، جہاد پہ بھی جانا ہے. تو یہ آپشن کہ کوئی دوسرا کرے رفتہ رفتہ. کہتا ہے کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں. اب یہ بھی لگا لو اندازہ کہ اس شعر نے کتنا بڑا کام امت کے لیے کیا ہے کہ فتویٰ امت پر لگانا ہے. کہتا ہے کہ دوسرا کوئی ایسے اعصاب نہیں رکھتا کہ اتنا بڑا ظلم امت پہ کرے کہ جو کفر شرک نہیں وہ بنا کے ان کو مسلط کر دے. دوسرا کوئی نہیں کرے گا، کرنا میں نہیں ہے. تو اب پھر یہ مزید امت کو پھر برداشت کرنا پڑے گا کہ جو 10 سال میں ہونا تھا اب وہ فوراً میں ظلم کرنے والا ہوں. کہتا ہے کہ اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے. گو اس سے شورش ہوگی، یہ تو نہیں ہے، یعنی یہ اسے یقین ہے. یہ دوبارہ آپ کہہ رہا ہے، کہتا ہے گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. شورش ہوگی مگر توقع ہے، یعنی یہ اہل سنت کی سستیاں اس نے سامنے رکھی ہوئی ہیں یا ان کا بھول جانا. توقع ہے یا لڑ بھیڑ کر کے ایک بات اٹھیں گے کہ یہ کون ہوتا ہے اسماعیل دہلوی ہم پہ فتوے لگانے والا، اس نے اتنا ظلم کیا، اس نے اتنا. بالآخر پھر اسماعیل دہلوی کی ضروریت سے رشتے کے شروع ہو جائیں گے، رشتہ داریاں ہو جائیں گی، پھر کئی جگہ استاد شاگرد بن جائیں گے، کئی جگہ پیر مرید بن جائیں گے، پھر ان میں قربت پیدا ہو جائے گی. تو کہتا ہے لڑ بھیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے. اس واردات اور دیدہ دلیری اور یہ جسارت اور جو اس کا آگے تجزیہ ہے، یہ ساری چیزیں بڑی قابل غور ہیں. آج سے کتنے سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں اور یہ ان کے گھر سے ڈھونڈ کے ساری واردات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتنے سالوں کے بعد کہ انہوں نے جب یہ ظلم کیا جس پر پھر دھڑا دھڑ کتابیں لکھی گئیں، پھر فتوے، پھر ہزاروں کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسالے. اور یہ اس سے پہلے انہیں یہ تھا کہ شورش ہوگی، اور شورش کے بعد جو ہے وہ یہ بھی توقع لیے ہوئے تھے کہ لڑ بھیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی یہ مسلمان جن کے خلاف یہ فتویٰ ہے یہ ہمارے وفادار بن جائیں گے، ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ہمیں دشمن نہیں سمجھیں گے. ہم نے جو حملہ کیا اس کو یہ درگزر کر جائیں گے، صرف نظر کر جائیں گے، ادھر دیکھیں گے ہی نہیں. یہ جو کچھ انہوں نے سوچا اسماعیل دہلوی نے، اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ توقع اس کی کتنی پوری ہوئی اور کس حد تک جو ہے وہ بلاد اسلامیہ میں آج سکوت طاری ہے، خاموشی ہے. اب ہم عقیدہ توحید سیمینار کرتے رہے ہیں یا یہ بول رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دوان پرابلم کی ہے، یہ دوڑا مسئلہ کی ہے، یعنی دوان ہے کی کہ اب جس فتنے کا بھی جواب دیتے ہیں اس فتنے کے وکیل جو ہیں وہ پھر پرابلم پوچھتے ہیں. کیونکہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ کسی کی دی ہوئی چابی پہ چلتے ہیں اور پھر وہ اوروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. تو اس واسطے اہل سنت سے میں یہ لائیو رمضان المبارک کی اس رات میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس ظالم بھیڑیے کو توقع تھی کہ لڑ بھیڑ کے سب ٹھیک ہو جائیں گے، تو کیوں سکوت ہے، کیوں بھول گئے ہو اتنا بڑا حملہ کہ کفر اسلام کی بات ہے، کوئی چھوٹی سی تو بات نہیں. اور جو کھڑے ہیں ڈٹ کے محاذ پر انہیں سلام ہے کہ وہ کھڑے ہیں، اور کیونکہ ایمان بچانا سب سے بڑا جہاد ہے، اپنا بھی اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی. یہ کہتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے، جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا ان کو ایک بار تھوڑی سی لچک بھی دیتا. کہتا ہے کہ اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کیجیے، رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جاوے، ورنہ اسے چاک کر دیا جاوے. یہ بھی اس نے جو دیگر تھے ان کو مزید اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کہ اگر تم کہتے ہو تو بس ختم کر دو یہاں، لیکن اگر کہتے ہو تو پھر اس کو چھاپ دیتے ہیں. یہ اسماعیل دہلوی نے ان سب کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے لچک دی. اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے. اب کیسے بات آتے تھے، سب ایک جیسے ہی تھے. کہتا ہے کہ اشاعت ضرور ہونی چاہیے مگر فلاں فلاں مقام پر ترمیم ہونی چاہیے، فلاں فلاں مقام پر، یعنی جو زیادہ سخت ہیں، زیادہ ہلچل مچے گی، جن جن جگہوں پہ وہاں ترمیم ہونی چاہیے. اس پر مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب اور عبداللہ خان علوی اور مومن خان نے مخالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں، یعنی جیسے تم نے ظلم کیا ویسے ہی اس کو جانا چاہیے، چھپنی بھی چاہیے اور ترمیم کی ضرورت نہیں.
اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بالاتفاق یہ طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح شائع ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کتاب کے پس منظر کے لحاظ سے ان کے ایک ستون کا تبصرہ ہے جو خود مصنف کا ذاتی بیان اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کتاب آج بھی مکتبوں پہ ملتی ہے۔ یہ ساری کارروائی کہ امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا اور جھوٹا تھا، جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا، یعنی خفی کو جلی بنانا، یہی مطلب ہے کہ جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے امت کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے بدن میں الا ماشاء اللہ اتنی سستی سرایت کر گئی ہے کہ وقت گزرتے گزرتے آج کسی کو پتہ ہی نہیں کتنا بڑا پہاڑ جو گرایا گیا تھا اور لوگ بھول کے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سے یہ اتنی بڑی جسارت امت مسلمہ کے خلاف کی گئی، اور وہ کرنے والے بدستور قائم ہیں، اسے روزانہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور ساتھ ہمارے لوگوں سے دوستی بھی کرتے ہیں اور ان سے مار بھی کھاتے ہیں، اور یہ سوچ نہیں آ رہی الا ماشاء اللہ کہ ہمیں اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنا چاہیے کہ ہم آخری امت ہیں اور ہم امت توحید ہیں، اور جن چیزوں کو انہوں نے شرک کہا وہ سب جھوٹ ہے، وہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس امت نے قیامت تک کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سند ہے اس سند کے مطابق حق کا جھنڈا بلند رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ اصل اس کا جو ماخذ ہے وہ خوارج کی فکر ہے، خوارج کی فکر، اور یہ بھی ایک المیہ ہے۔ اب ہمارا یہ جو اختلاف کا وقت گزر رہا ہے روافض کے خلاف، تو کچھ لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہمیں خارجی کہیں، یعنی انہوں نے یہ ایک نئی ورائٹی اپنے طور پر ڈھونڈی ہوئی ہے کہ جو اصل خارجی ہیں وہ تو ان کے دانت توڑتے ہیں، انہیں کہنے سے تو ان کی رشتہ داریاں ڈسٹرب ہوتی ہیں، ان کے جلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے مراکز میں جاتے ہیں، اس وقت انہیں محبت اہل بیت یاد نہیں آتی، پورے پارٹنر ہیں ان کے، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی پر خارجی لفظ بھی بولتے رہیں، اور وہ الٹا یہ ظلم بھی ہم پہ کرتے ہیں۔ تو اصل یہ تحریک جنہوں نے یہ کام کیا یہ خارجی خمیر سے اٹھنے والی تحریک تھی، اور اس کی دلیلیں چونکہ اختصار سے بھی بیان بہت کچھ کرنا اور ٹائم تھوڑا ہے، کہ مثلا بخاری شریف میں خوارج کے لحاظ سے جلد نمبر 4 میں یہ لکھا ہے باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم۔ اس باب کے اندر کیا لکھا ہے؟ کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو، جو پیچھے مرجع جو ہے وہ خوارج ہے، یراہم، دوسرا مفعول بھی شرار خلق اللہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ وہ خوارج کو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے برا سمجھتے تھے، یہ ان کی رائے تھی، ان کا فتویٰ تھا، اور یہ بھی جو فلسفہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، تو اب جس کو شرار خلق صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا پھر بھی ہمیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے؟ اور جس کو کہہ رہے ہیں وہ یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہے، کلمہ گو ہے، لیکن ہے کیا؟ شرار خلق، ساری مخلوق میں سے شریر۔ ان کا کسب کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ خارجی کون ہوتے ہیں؟ ان کا وتیرہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ ان کا جو میجر کام ہے نا ان کا خوارج کا، یہ جو آیات کفار کے بارے میں اتری ہیں، کفار کے رد میں، کفار کی مذمت میں، یہ خوارج وہ آیات مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ ساری مخلوق میں برے کیوں ہیں، یعنی ان کا دعویٰ ہے قرآن ماننے کا، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے عالم ہیں، یہ یہودی نصرانی ہندو سکھ نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن آگے جرم ان کا یہ ہے کہ جو آیات کفار کی مذمت میں ہیں یہ وہ آیات مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ اب یہ صرف میں نے ایک بات کا ربط بیان کرنے کے لیے، اب کس طرح اسماعیل دہلوی نے یہ کام کیا اپنی اس کتاب کے اندر، جب میں اس کو خارجی کہہ رہا ہوں کہ خوارج کا جو وتیرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو صحیح بخاری میں ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں، ان کی جو سب سے بڑی یہ کتاب ہے جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، اس کتاب میں مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگانے کے سلسلے میں اس نے وہی کام کیا، دلیل دیتے ہوئے کہ جو خوارج کا طریقہ ہے کہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ آیات مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 26 ہے اس کا، کوئی یہ نہ کہ یہ تم ان پر مسلط کرتے رہے، انہوں نے تو کہا نہیں ہے، یہ صفحہ نمبر 26 موضوع ہے امت پر شرک کا فتویٰ لگانا، مسلمانوں کو کافر بنانا، اور بذریعہ آیت جو اصل سے خوارج کا دھندا ہے اور انہوں نے اس طریقے کو قبول کیا ہے۔ یہاں اس نے سورہ یوسف کی آیت لکھی، آیت یہ ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کا فیوریٹ موضوع ہے کہ ہم نے دو چیزیں اکٹھی ثابت کرنی ہیں، ایمان بھی اور شرک بھی۔ یعنی ہماری تحریک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ امت توحید ہے، شرک نہیں۔ ان کا سارا جو یہود و نصارہ کی طرف سے سلسلہ ہے وہ تب کلیئر ہوتا ہے کہ جب شرک ثابت کیا جائے کہ امت میں شرک ہے، جیسے وہ مشرک ہوئے تھے یہود و نصارہ، یہ بھی ویسے ہی ہے۔
تو وہ پھر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ ایمان بھی ہے ساتھ شرک بھی ہے، تو امت جو ہے یہ کلمہ گو بھی ہے ساتھ مشرک بھی ہیں، کلمہ گو مشرک ہیں۔ تو اب یہ آیت وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ اس وقت اس نے لکھا، یہ پیچھے جو ان کے شتونگڑے انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کلمہ گو مشرک، یہ غیر مقلد وہابی یا مقلد وہابی یا کئی قسم کے نسلی جو آگے بھی تیار ہوئے ہیں۔ اب اس کے لفظ آگے پڑھیے، تو کہتا ہے یعنی سے اس آیت کی اب اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہے، یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں، یعنی امت مسلمہ، کیونکہ کافر تو دعویٰ رکھتے نہیں، پھر اگر کوئی سمجھانے والا ان لوگوں سے کہے کہ تم دعویٰ ایمان کا رکھتے ہو اور افعال شرک کے کرتے ہو، سو یہ دونوں راہیں ملا دیتے ہو، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے بلکہ اپنا عقیدہ انبیاء و اولیاء کی جناب میں ظاہر کرتے ہیں۔ شرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیاء و اولیاء کو، پیروں شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے۔ یعنی یہ اہل سنت کی طرف سے گھڑ کے ایک کہانی بھی ساتھ اٹیچ کر رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں شرک تب ہو گیا جب ہم برابر سمجھیں، ہم برابر نہیں سمجھتے۔ یہ اتنی بات جو ہے اس پر اب میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو دلیل دی تو وہی کردار ادا کیا کہ آیت تھی کافروں کے بارے میں، اور اس نے کھینچ کے وہ مسلمانوں کا پورا بیان بنا دیا۔ ویسے بات سوچنے کی ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کون کون بندہ تھا مسلمانوں کا کہ جس پر یہ سچی آتی ہو اور اللہ نے اسے کہا ہو کہ ہیں تو مسلمان لیکن شرک بھی کر رہے ہیں؟ وہ لسٹ تو جاری کی جائے، یعنی شرق و غرب تک ان کے سورسز ہیں، لسٹ کیا، کوئی ایک بندہ مسلمان کہ جو اس معاشرے میں مسلمان سمجھا جاتا تھا، اور یہ آیت نازل کر کے رب نے اس کی چوری پکڑ دی، اس کو بتایا کہ یہ مسلمان بنا پھرتا ہے اور یہ تو مشرک ہے، کیونکہ انہوں نے تو ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا ہے نا کہ آگے وہ یہ بولتا بھی ہے کہ ہم برابر نہیں مانتے نبیوں ولیوں کو، ہم ویسے مانتے۔ تو وہ کون بندہ تھا جو یہ بیان دیتا تھا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں کہ جو اس ابن عبد الوہاب کو اتنی صدیاں بعد مل گیا ہے، نہ سند، نہ کوئی ذریعہ، اور نہ کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی صورتحال۔ اب یہ واردات کی آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں اور فٹ کی ہے مومنوں پر، یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا خارجی کہ یہ ہے خارجیت، بخاری شریف سے ہم نے ثابت کیا، اور رنگے ہاتھوں وہ پکڑا گیا کہ آیت تھی 100% ٹوٹل کافر کے بارے میں، کیونکہ ایمان تجزی قبول نہیں کرتا کہ آدھا مومن ہو یا پونا مومن ہو، مومن ہوتا ہے تو سارا مومن ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے تو سارا کافر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے عام سادہ بندہ بھی جو ترجمہ پڑھے تو پیچھے سے پڑھ کے لے آؤ پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ آگے اس کو کیسا رنگ دے رہے ہیں۔ تو یہ آیت ہے سورہ یوسف علیہ السلام کی 106، اس سے پہلے 105، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اب علماء جانتے ہیں کہ ہم ضمیر ہے جس کا معنی ہے وہ، وما یؤمن اکثرهم، ان میں سے اکثر، ان میں سے اکثر اللہ کو نہیں مانتے مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، ان میں سے۔ اب یہ معین کرنا پڑے گا وہ ان کون ہے، کن میں سے، کس فیملی کے لوگ ہیں، کس جگہ کے ہیں، کون ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں کیا ان کا ذکر ہے یا کہیں دور ضمیر ہے؟ تو پہلی آیت میں ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ زمین و آسمان میں اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ اب پتہ چلے گا یہ کون لوگ ہیں، کتنی نشانیاں ہیں۔ فرماتا ہے اللہ گزر جاتے ہیں، نشانیاں مانتے ہی نہیں۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ہم مسلمون نہیں، ہم مومنون نہیں، ہم معرضون ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں۔ تو جو اللہ کی نشانیوں کو نہ مانے وہ مومن ہوتا ہے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے بات ہے کافر کی، بات کس کی ہے؟ کافر کی بات ہے کہ جس کے بارے میں آگے پھر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اگلی وضاحت تو میں بھی کروں گا، لیکن ضمیر کا تو پتہ چلا کہ پیچھے ہیں معرضون، اور مومنون کو معرضون نہیں کہا جاتا، یہ تو آیات کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں جو پیچھے ٹولہ ہے وہ اگر مزید پچھلی آیات پڑھی جائیں تو مزید واضح ہے کہ یہ وہ لوگ جو اعراض کر رہے تھے، جنہیں کہا جاتا تھا کلمہ پڑھو نہیں پڑھتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب ساتھ اس کے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں قرآن و سنت میں اتری، ایک ہے ان کا لغوی معنی اور ایک ہے پھر اصطلاحی معنی، یعنی یہ جو علوم بنے یہ تو رفتہ رفتہ بنے۔ اس وقت جو نازل ہو رہا تھا قرآن، وہ جو لغت رائج تھی اس کے لحاظ سے، تو ایک ہوتا ہے ایمان لغوی، دوسرا ہوتا ہے ایمان اصطلاحی۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایمان لغوی یہ ہے، مثال کے طور پر کسی کافر سے کوئی پوچھے بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہے اللہ نے، تو اب یہ بھی لغوی ایمان ہے مگر اصطلاحی نہیں۔
کیونکہ ابھی آخرت کو تو مانا نہیں، ابھی رسالت کو مانا نہیں، ابھی فرشتوں کو مانا نہیں، ابھی کتابوں کو مانا نہیں. وہ ساری چیزیں وہ آئیں تو پھر آتا ہے ایمان اصطلاحی. اور کوئی ایک دو اس طرح کی مان جائیں، جس طرح کے والا انسان تم من خلق السماوات والارض، یہ جو آیات ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. اتنا ماننا، اس سے وہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کافر ہی ہیں، لیکن ایمان لغوی پایا گیا ہے. تو ان کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ویسے تو یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ لغوی طور پر اتنا یہ مانتے ہیں، اور مان کے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، سات بتوں کو سجدے بھی کرتے پھر رہے ہیں. یعنی اس اسماعیل دہلوی کی بات تب ثابت ہو کہ اسلام ان کو مومن شو کر دے کہ یہ مومن ہے. اسلام ان کو مومن نہیں قرار دے رہا، مومن ہوتے ہوئے پھر شعبہ شرک کا بھی ساتھ ہو تو یہ دیکھو کیا کہیں کہ دیکھو مومن رنگی ہاتھوں شرک میں پکڑا گیا. تو وہ لغوی ایمان ہے، اور بات جھگڑا جو ہے وہ اصطلاحی ایمان کا ہے کہ تم اصطلاحی ایمان والے مسلمانوں کو مشرک بنانا چاہتے ہو، کروڑوں مسلمانوں کو، کہ جو نزول قرآن کی کئی صدیاں بعد آ کے بحث ہو رہی ہے، اور یہاں اس بحث کے اندر لغوی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، اصطلاحی ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور ثابت تم نے اصطلاحی ایمان اور شرک کو کرنا ہے کہ دونوں اکٹھے ہوں، اور دلیل جو ہے وہ لغوی ایمان اور شرک کی جو ہے وہ پیش کر رہے ہو. تو لغوی ایمان کے لحاظ سے ایک مشرک جو ہے اس سے صدور سچی بات کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے وہ مومن نہیں ہوگا، نہ آدھا نہ پونا، وہ مشرک ہی رہے گا، اور مشرک ہے اور اس سے شرک کا صدور ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جو اصطلاحی مومن ہے اس کی بات ہے کہ یہ امت مسلمہ جو اصطلاحی طور پر مسلمان ہو چکے ہیں، یہ ان کے شرک کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ ادھر مسلمان بھی ہیں ساتھ مشرک بھی ہیں. جس طرح تقویت الایمان میں یہ اپنا موقف ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہرگز اس کا دور تک بھی یہاں نشان نہیں ہے. ہاں، خارجیت کا ثبوت گھر سے ان سے پکڑا گیا کہ جو ان کا طریقہ تھا کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں، تو آیت یقیناً کافروں کے بارے میں ہے اور انہوں نے مسلمانوں میں فٹ کر دی ہے، اور ثبوت ان کے گھر سے پکڑا گیا ہے. لہذا پتہ چلا کہ یہ خارجی لوگ ہیں، اور وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر قرار دیا گیا ہے. لہذا نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کے فتوے کی کوئی حیثیت ہے. امت مسلمہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے.